لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا مابانا قائدنا قدوتنا أعلانا أولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وآصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم عدول صدق الله مولانا العظيم صدق دل کے ساتھ درود شریف کی تلاوت فرمائیں قابل تعظیم علماء کرام معززین علاقہ ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبھی کو السلام علیکم۔ آج پہلی بار آپ کے اس گاؤں میں حضرت مولانا قاری شفیق اللہ صاحب اور قاری خالد محمود صاحب اور ان کے رفقا کی دعوت پر آپ سے گفتگو کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس وقت اسٹیج پر عالم اسلام کی معروف علمی روحانی شخصیت نمونہ اسلاف پیر طریقت حضرت مولانا محمد ناصر الدین خاکوانی دامت فیوزہم اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں اور ان کی موجودگی میں چند جملے بڑی جسارت کر رہا ہوں۔ یوں ہی کہہ سکتا ہوں کہ جیسے سبق سنانا ہے اس انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اسی کے مطابق۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ یہ بھی محبت سے سن لیں گے اور میں وقت کا بھی لحاظ رکھوں گا کیونکہ حضرت جی انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے، ہم سنیں گے اور میرے بعد بھی مہمانان گرامی وہ تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ پروگرام چلتا رہے گا۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی لاریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ اسی سے میں نے سہارا لیا ہے گفتگو کے لیے اور یہ جامعہ بیت القرآن میرے خیال میں یہی نام ہے ادارے کا اور طلباء کی دستاربندی بھی ہوئی، قرآن مجید کا ادارہ ہے۔ میں نے دو جملے صرف ان طالب علموں کے لیے ان کے اعزاز میں عرض کرنے ہیں، پھر میں اس آیہ مبارکہ کی طرف آ جاتا ہوں۔ 28ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، وہ اللہ جس نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا۔ سبحان اللہ کہہ دو گے؟ تھوڑا سا وقت بچ جائے گا اگر تھوڑا سا مسکراتے رہیں گے تو۔ گویا اللہ رب العزت
مکہ والوں کو ان پڑھ قرار دے رہے ہیں کہ ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا۔ میں یہاں پر یہ جملہ سنانے سے پہلے ان لوگوں کی خاص توجہ چاہوں گا جو مدارس کو اور اہل مدارس کو بڑی عجب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ صاحبان توجہ رکھیے گا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ اللہ جس نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا۔ میں حضرات سے آپ کی خدمت میں پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہیں، ایک سوال رکھتا ہوں کہ مکہ کے لوگ جب بیمار ہوتے تھے تو اپنا علاج تو کیا کرتے تھے، جی کیا کرتے تھے نا، ہربل کا طریقہ، جڑی بوٹیوں کا طریقہ، جو طریقہ اس وقت رائج تھا اس کے مطابق علاج کیا کرتے تھے۔ آج کی اصطلاح میں ہم انہیں ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر تھے۔ آج ہم طبیب کو ڈاکٹر کہتے ہیں نا، کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان پڑھ تھے۔ وہ مکہ کے لوگ اپنے رہنے کو مکان بنایا کرتے تھے، بنایا کرتے تھے۔ ہم سے زیادہ انہیں علم تھا روشنی کی سمت کیا ہے، ہوا کا رخ کیا ہے۔ آج کی اصطلاح میں ہم انہیں انجینئر کہہ سکتے ہیں کہ وہ انجینئر تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے۔ میں ڈاکٹر ہونے کی نفی نہیں کر رہا، ڈاکٹر بنی ہے، ضرورت ہے، میں بھی ٹوٹا پھوٹا DHMS کیے بیٹھا ہوں، انجینئر بنی ہے، ضرورت ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے۔ طبیب تھے لیکن اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے، انجینئر تھے لیکن اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے، شاعر تھے، اپنا تازہ کلام لکھ کر کعبے کی دیوار پہ لٹکایا کرتے تھے اور مقابلہ ہوتا تھا، اور ایک عورت ان کی استاد تھی، اس کے پاس اپنا کلام لکھ کے لے کے جاتے۔ حضرت حسان بھی اس کے پاس کلام لکھ کر لے کے گئے۔ اس نے حضرت حسان کا کلام دیکھا اور کلام دیکھ کے کہا حسان یہ استدلال غلط ہے، یہ کافیہ غلط ہے، یہ ردیف غلط ہے، یہ استعارہ غلط ہے۔ حسان تو شاعری میں میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن تیرے مقام کو میں نہیں پہنچ سکتی اس لیے کہ تو بارگاہ رسالت کا شاعر ہے۔ شاعر تھے لیکن اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے۔ خود کو عربی کہتے ہیں، ہمیں اجمی کہتے ہیں، اجمی گونگے کو کہتے ہیں اعلی زبان ہم ہیں، ساری دنیا گونگی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے۔ اب اجازت ہو تو میں مانا آپ کی خدمت میں رکھوں جی، مسکرا دینا تھوڑا سا، میں اعلی مدارس کے حوالے کر رہا ہوں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، انجینئر ہونے کے باوجود ان پڑھ تھے، ڈاکٹر ہونے کے باوجود ان پڑھ تھے، شاعر ہونے کے باوجود ان پڑھ تھے، ادیب ہونے کے باوجود ان پڑھ تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے فنون ہیں، فنون ہیں، اور رب کے نزدیک اگر علم ہے تو وہ علم وحی ہے، ان کے پاس علم وحی نہیں تھا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا، ان فنون والوں کے پاس میں نے اپنا محبوب علم وحی دے کر بھیجا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک دفعہ ذرا پھر کر دو سبحان اللہ۔ یہ قرآن لارب کتاب، بے عیب کتاب، کتابیں پہلے بھی آئیں، تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، لیکن وہ ساری کتاب اللہ ہیں۔ یہ اعزاز صرف قرآن کو حاصل ہے، قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ اور تورات آئی کتاب کی شکل میں، انجیل نازل ہوئی کتاب کی شکل میں، زبور نازل ہوئی کتاب کی شکل میں۔ موسیٰ کوہ طور پہ آئیے تورات دوں گا، عیسیٰ اپنے معبد خانے میں تشریف لائیے انجیل دوں گا، داؤد اپنے عبادت خانے میں آئیے زبور عطا کروں گا، کتاب کی شکل میں، کتاب کی شکل میں۔ وہ کتاب کی شکل میں آئی، آ کر بکھر گئی۔ قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا، بکھر کر آیا، کبھی کوئی آیت آئی، کبھی کوئی سورت آئی، کبھی پارے کا کوئی حصہ آیا، وہ کتاب کی شکل میں آئی اور آ کر بکھر گئی۔ یہ بکھر کر آیا، ایسا جڑا، اب قیامت تو آ سکتی ہے، اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ پہلی کتابیں اوروں کو عطا کی، قرآن اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ اسی قرآن مجید سے میں نے ایک آیت مبارکہ کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، میں سادہ سا ترجمہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام میرے عزیز اسامہ نصیر اسلم صاحب بڑے آسر انداز میں پہلے بھی چلا رہے تھے، پھر بھی چلائیں گے۔ للہ العزت، عزت ہے اللہ کی، للہ تخصیص ہے، للہ العزت، عزت ہے اللہ کی، ولرسول ہی، اور
کے حوالے کر رہا ہوں. حضرت جی تشریف فرما ہیں, ان سے دعائیں لینے کے لیے اور اصلاح کی غرض سے سنانے جا رہا ہوں. للہ العزت, للہ تخصیص ہے. اب میں اس کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کرنے چلا ہوں. للہ, للہ العزت, عزت ہے اللہ کی. اور میں یہ کہنا چاہوں گا اہل حق کے اس مجمع میں, اللہ کی عزت ہم نے ایسی مانی ہے جیسے رسول اللہ نے بتلائی ہے, اور رسول اللہ کی عزت ایسے مانی ہے جیسے اللہ نے بتلائی ہے. للہ العزت رسول اللہ نے کیسے بتلائی؟ اللہ نے محبوب کو بلایا عرشوں پر. اب یہ للہ, یہ لفظ اپنے ذہن میں رکھیے گا. للہ, للہ, للہ العزت, عزت ہے اللہ کی. محبوب کو بلایا عرشوں پر. محبوب ہر چیز تیرے قدموں کے نیچے ہے. زمین نیچے ہے, آسمان نیچے ہے. محبوب سدرہ نیچے ہے, تخت الثری نیچے ہے. محبوب نباتات, جمادات, ارضیات, فلکیات نیچے ہے. بیت اللہ نیچے ہے, بیت المقدس نیچے ہے, بیت المعمور نیچے ہے. علماء, صلحاء, اتقیاء, نجباء, اولیاء, صحابہ, انبیاء نیچے ہے. آگے میرے پاس, جی آگے اللہ فرماتے محبوب کیا لائے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے بولے جا رہے ہیں کیا لائے ہو؟ اللہ میں نے کیا لانا تھا آپ کے پاس, کس چیز کی کمی ہے؟ نہیں, محبوب آئے جو ہو تو کیا لائے ہو. تو پھر آقا وہاں بتا رہے ہیں اللہ کی عزت. یہ للہ, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو پھر عرض کروں گا, اللہ آقا فرماتے ہیں اللہ پوچھا ہے نا, تو پھر سنیے. التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ. مولا تیری عزت کائنات کو بتانے چلا ہوں. التحیات للہ والصلوات والطیبات. مولا میری مالی عبادت تیرے لیے, قولی عبادت تیرے لیے, بدنی عبادت تیرے لیے. مولا میرا مال لگے گا تیرے لیے, میرا بدن جھکے گا تیرے لیے, میری زبان چلے گی مولا تیرے لیے. یہ وہ جملے ہیں جو پیارے آقا بتلا رہے ہیں. التحیات للہ, اللہ کی عزت بتلا رہے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات. قاضی اپنے ذوق میں معنی کر رہا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. آقا فرما رہے تھے مولا میرا مال لگے گا تیرے لیے, میری نظر تیرے لیے, میری ریاض تیرے لیے, میری منت تیرے لیے, میرا چڑھاوا تیرے لیے, میری منوتی تیرے لیے, میرا قیام تیرے لیے, میرا رکوع تیرے لیے, میرا سجدہ تیرے لیے, میری تسبیح و تہلیل تیرے لیے, میرا ذکر و اذکار تیرے لیے. مولا بدر میں جاؤں گا تیرے لیے, احد میں جاؤں گا تیرے لیے, حنین میں جاؤں گا تیرے لیے, تبوک میں جاؤں گا تیرے لیے, خندق کھودوں گا تیرے لیے. مولا پیٹ پہ پتھر باندھوں گا تیرے لیے, میرے دانت شہید ہوں گے تیرے لیے. مولا آج براق پہ بیٹھ کے آیا تیرے لیے, کل صدیق کے کندھے پہ بیٹھوں گا تیرے لیے. تھک گئے ہو تو بس اسی پر للہ العزت. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, عظمت صحابہ. یہ پیارے آقا نے بتلائی. اور اب سنیے میں دوسرے جملے میں بڑی جلدی اختصار کے ساتھ آ رہا ہوں. وَلِرَسُولِ ہی, عزت ہے اس کے رسول کی. عزت ہے اس کے رسول کی. رسول کی عزت. میں نے ابتدا میں ایک جملہ بول دیا کہ جو ہمیں ہمارے اکابرین سے عقیدہ ہم تک پہنچا ہے, ہمیں ملا ہے. اللہ کی عزت ویسے مانتے ہیں جیسے رسول اللہ نے بتلایا. رسول اللہ کی عزت ویسے مانتے ہیں جیسے رب نے بتلایا. اللہ کی عزت رسول اللہ نے بتلائی. میں نے صرف ایک موقع کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. اب رسول اللہ کی عزت اللہ کیسے بتلا رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. محبوب کی عزت اليوم اکملت لکم دینکم. میں اپنے ذوق میں ایک معنی کرنے چلا ہوں. آدم کی باری آئی تو فرمایا فتلقى آدم من ربہ کلمات. فتلقى کلمات, چند کلمے. یوں سمجھئے جیسے اللہ ایک موقع پہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ.
نبیوں میں کتاب میں سے، حکمت میں سے، تدبر میں سے، فصاحت میں سے، اسی لیے تو فرمایا کلمات، چند کلمے میں اپنے ذوق میں معنی یوں کرنے چلا ہوں. آدم جی اللہ آپ یہ لے جائیے، بس یہ لے جائیے، آپ کے بعد نوح آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے. نوح آپ یہ لے جائیے، آپ کے بعد ابراہیم آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے. ابراہیم آپ یہ لے جائیے، آپ کے بعد یعقوب آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے. یعقوب آپ یہ لے جائیے، آپ کے بعد یوسف آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے. اور جب میرے آقا کی باری آئی تو اللہ فرماتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. محبوب جو پڑا ہے سارا لے جا، تیرے بعد آنا ہی کسی نے نہیں. جو ہے سارا لے جا. محبوب نبوت ساری لے جا، رسالت ساری لے جا، حکمت ساری لے جا، تدبر سارا لے جا، فصاحت ساری لے جا، بلاغت ساری لے جا، امامت ساری لے جا، قیادت ساری لے جا، شرافت ساری لے جا. محبوب صداقت لے جا، جا کے صدیق بنا. میں نے اگلے دنوں ایک تقریب میں ایک جملہ عرض کیا، اگر اجازت ہو تو آپ کے بھی حوالے کر دوں. میں بڑی جلدی عرض کیے جا رہا ہوں. عالم ارواح میں میرے رب نے ایک اجلاس بلایا جس میں صرف انبیاء تھے. سبحان سبحان. میں پھر تھوڑی کرا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آپ چپ رہے، میں آپ کے حصے کا بول رہا ہوں. سبحان اللہ. اس میں صرف انبیاء تھے. اللہ اس میں قرآن میں اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اس اجلاس میں صرف انبیاء تھے. میں اس میں آپ کی دلچسپی کے لیے اور آپ کی توجہ بلکہ آپ کے ذہنوں میں جملہ بٹھانے کے لیے اس کا معنی یوں کرنے چلا ہوں. اس اجلاس میں، اس محفل میں وہ تھے، صرف وہ تھے. توجہ، اہل ذوق کو لطف آئے گا جب ان کے دل پہ جملہ لگے گا. اس محفل میں صرف وہ تھے جنہوں نے نبی بن کے آنا تھا. جملہ سمجھ آیا نہیں آیا؟ چلو یوں کہتا ہوں، اب تو میرے خیال میں سب کو آ جائے گا سمجھ اور وہ بول بھی اٹھیں گے. اس محفل میں جو نہیں تھا وہ نبی نہیں. ماشاءاللہ. یار بڑا سوکھا نہیں میں کیتا جملہ، بولتے ایم میں کر دے ہو. جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی نہیں. میثاق النبیین، انبیاء تھا. معاہدہ ہوا، عہد ہوا، اس اجلاس میں صرف انبیاء. اب یہاں پہ میں ایک سوال کر رہا ہوں صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اللہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اس محفل میں کون کون تھا؟ آج کوئی اٹھ کر کہے اس محفل میں بھی تھا لہٰذا میں بھی نبی، تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ تھا یا نہیں تھا؟ 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ تھا یا نہیں تھا؟ وہاں کون سا صحافی تھا، کون رپورٹ کر رہا تھا، مجھے کیسے پتا چلے گا؟ 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، مجھے کون بتائے گا کہ یہ وہاں تھا یا نہیں تھا؟ آج اگر کوئی اٹھ کر کہتا ہے لوگوں میں بھی اس محفل میں تھا، میں بھی اس اجلاس میں تھا لہذا میں بھی نبی ہوں، تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ تھا یا نہیں تھا؟ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں تو میں تھوڑی سی اور زحمت دوں آپ کو. آ رہی ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی جیسے کسی نے شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا، علی المرتضیٰ جی وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟ اب کروڑوں لاکھوں مخلوقات ہیں. حضرت علی کیا جواب دیتے ہیں کہ قلم کاغذ لے کے آ، میں لکھواتا ہوں. شیر کے بچے ہوتے ہیں، مرغی کے انڈے ہوتے ہیں، ریچھ کے بچے ہوتے ہیں، شترپور کے انڈے ہوتے ہیں. جو یوں پورے ہو سکتے تھے؟ ہلکا پھلکا سر ہلا ہو سکتے تھے پورے؟ حضرت علی نے ایک جملہ بولا. حضرت علی نے ایک جملہ. حضرت علی فرماتے ہیں جن جانوروں کے کان باہر ہیں بچے دیتے ہیں، جن جانوروں کے کان اندر ہیں انڈے دیتے ہیں. مزہ آیا نا جواب کا؟ اپنے کنن ہاتھ نہیں لانا. ویسے مزہ آیا نا جواب کا؟ مزہ آیا. لاکھوں کروڑوں مخلوقات ہیں لیکن ایک جملے کا مزہ آ گیا. یا اللہ
1.25 लाख अंबिया हैं, मुझे कैसे पता चलेगा उस महफिल में कौन कौन था? एक जुमला चाहिए, एक जुमला चाहिए। इसी आय मुबारका में कुरान मजीद का तालिब इल्म को यकीन जाने गोते लगाने से अल्लाह ईमान के मोती देते हैं। इसी आय मुबारका में अल्लाह फरमाते हैं वइद अखज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल सुम्मा जाअकुम रसूल सुम्मा। अल्लाह को निशानी तो बताइए ना। अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा जाअकुम रसूल। अल्लाह उस महफिल में कौन कौन था जिन्हें मैं ये समझूं कि वो सारे नबी थे, सारे अंबिया थे। अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा जाअकुम रसूल। उस महफिल में सारे अंबिया थे, सारे अंबिया थे और उनकी निशानी ये है कि सुम्मा जाअकुम रसूल। मैंने उन्हें कहा तुम सबको नबुव्वत दूंगा, लेकिन तुम सारे नबुव्वत लेकर मेरे महबूब से पहले दुनिया में जाओगे। किसी एक को भी अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि तू एक पीछे रह जाएगा। अल्लाह, मेरी बात समझ आई है ये नहीं? अल्लाह आप फरमा रहे हैं सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा मेरा रसूल। रसूल तो 313 है, आप किसका तज़किरा फरमा रहे हैं? अल्लाह फरमाते हैं जब मैंने कह दिया सुम्मा जाअकुम रसूल, तो अब ये रसूल वाला लफ्ज़ मैं किसी और के कलमे में लगने ही नहीं दूंगा। आदम सफ़ीउल्लाह होगा, नूह नबीउल्लाह होगा, इब्राहीम खलीलुल्लाह होगा, इस्माइल ज़बीहुल्लाह होगा, मूसा कलीमुल्लाह होगा, ईसा रूहुल्लाह होगा, दाऊद खलीफतुल्लाह होगा, याकूब नबीउल्लाह होगा, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह होगा, मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा। तकबीर। ताज और तख्त खत्म नबूवत, ताज और तख्त खत्म नबूवत। तो फिर मोहब्बत में कहने देना है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक तआला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आप कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा पियाला हमारा नबी। फिक्रो निगाहे बशर से कहीं है बुलंद और बाला हमारा नबी, जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पार हम, है वो सच्चा हवाला हमारा नबी। आमिना का दुलारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, यतीमों ज़ईफों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नक्श पासे दरिक्शा हुआ रास्ता, नूर हक का मनारा हमारा नबी, जिनके जन्मों से शम्सो कमर है खजल, वो हंसी खूब तर है हमारा नबी। रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमिना का दुलारा हमारा नबी। पूरी भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आके सवारा हमारा नबी। पत्थरों झट से कलमा है पढ़ना तुम्हें जब करेगा इशारा हमारा नबी। दिल की राहत आंखों की ठंडक है वो, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी है। नबुव्वत के तारे तो सारे नबी, चांद सारे का सारा हमारा नबी। वो करम ही करम, वो है रब की अता, आशिकों का सहारा हमारा नबी। अब भी जन्नत में आराम फरमा है वो, क्या हंसी है नजारा हमारा नबी। अबू बकर हो, उमर हो, गनी हो, अली, सबका आका मौला हमारा नबी। जिसको ज़ैनब रुकैया अता हो गई, पा गया हुसैन ज़हरा हमारा नबी। कोई नबी ना क़यामत तलक आएगा, अब क़यामत तलक है हमारा नबी। अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। लियाकत उनकी जागीर सारा जहां, हर जहां के लिए है हमारा नबी। आयशा से रिवायत कुरान पढ़ो, ये है सारे का सारा हमारा नबी। अल्फाज से आयतों से सिपारा हमारा नबी। जिसको यासीन मुज़म्मिल मुदस्सर कहा, वो दुहा भी पुकारा हमारा नबी। जिसको वल्लैल रब ने कुरान में कहा, जुल्फ को जो दिखारा हमारा नबी। रसूल की इज्जत, रसूल की इज्जत। अल्लाह आप फरमा रहे हैं अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अतममतु, तमाम कर दी नेमतें महबूब के दामन पर। अतममतु अलैकुम नेमती, तमाम कर दी नेमतें। अल्लाह आप ये फरमा रहे हैं और प्यारे आका फरमा रहे हैं इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। रब ने जो अच्छाई भेजनी थी मुझे दे के भेज दी, रब ने पीछे अच्छाई छोड़ी कोई नहीं। तवज्जो, मैं रसूलुल्लाह की इज्जत में एक जुमला अर्ज करने चला हूँ। अल्लाह आप फरमा रहे हैं अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आका फरमा रहे हैं इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। अल्लाह हमारे लिए हुक्म क्या है? अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे लिए हुक्म ये है मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू।
میں نے چونکہ محبوب کو سب کچھ دے کے بھیج دیا، پیچھے بچا کے چھوڑا کچھ نہیں، تو اب میرا محبوب جو دے دے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ میرا محبوب جو دے جتنا دے، سمجھ رہے میرے جملے کو نہیں سمجھ رہے؟ میرا محبوب جو دے جتنا دے وہ اتنا ہی لو۔ میرا محبوب جتنا کلمہ بتائے وہ اتنا ہی لو۔ میرا محبوب جتنا دین بتائے وہ اتنی ہی لو۔ میرا محبوب جتنی شریعت بتائے بس اتنی ہی لو۔ ما آتاکم الرسول، اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا کو وارث بنا کے بھیجا ہے۔ اگر وہ آپ بھی میں بس کرتا ہوں جلدی آخری جملے پہ اپنی بات پہ قائم رہتا ہوں، طول نہیں دیتا، ورنہ یہاں پہ بات تھوڑی سی لمبی ہونے چلی تھی۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت ہے مومنوں کی، عزت ہے مومنوں کی، عزت ہے اللہ کی۔ تجھے عزت چاہیے نا تو اللہ والا بن، اللہ سے ٹکرانا، ٹکرائے گا تو عزت نہیں مل سکتی۔ عزت ہے رسول اللہ کی، تجھے عزت چاہیے تو رسول والا بن، رسول سے ٹکرا نہیں، ٹکرائے گا تو عزت نہیں مل سکتی۔ عزت ہے مومنوں کی، عزت ہے مومنوں کی۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ مومن کون؟ آپ کہیں میں مومن، میں کہوں میں مومن، ہر طبقہ کہے ہم مومن، کیا کہنے ان کے جنہیں رب کہے یہ مومن؟ اللہ کہتا ہے کیا کہنے ان کے جنہیں رب کہے یہ مومن۔ بیٹا پھینکی نہیں ہے، آرام نہ رکھ دیں، آرام جی رب نے عزت نہ تانوں دتے نا، اسی عزت نہ سانوں دے دیں۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت ہے مومنوں کی۔ واجب حضرت بھی تشریف لے آئے، میں انہی لفظوں پہ اکتفا کرتا ہوں اور اجازت چاہوں گا انشاءاللہ حیات باقی بلکھوں کے مہمانوں کی ایک لمبی قطار ہے۔ خطیب پاکستان مقرر ذیشان حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ اسٹیج کی زینت بن رہے ہیں خطیب ذیشان واعظ خوش نگار خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب، انہیں خوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، اور آپ تشریف رکھیں، جزاکم اللہ۔ انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں بعد ان کا بھی پرواز خطاب ہوگا، تشریف رکھیں۔ بھائیو چھوٹے بھائیو یار بھائی چھوٹے تھوڑے اگے ہو جاؤ۔ میں گزارش کروں گا تشریف لاتے ہیں اس گاؤں کے خطیب جناب حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب کہ وہ اپنے کلمات عالیہ سے